أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ سورہ یونس کی یہ 21ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مختلف طریقے سے مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اسی سلسلے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ واو جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پر عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو جیسے ذهب علی و محمد اور علی گئے، تو جو اعراب علی کو ہوگا وہی محمد کو ہوگا۔ کہیں پر استئناف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جملہ کو شروع کرنے کے لیے، جو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا ہے استئناف کے لیے، ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ کہیں پر حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کئی سارے معنی میں واو کا استعمال ہے۔ یہاں پر استئناف کے لیے ہے، یعنی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اور اذا جو ہے، واو کے بعد اذا جو ہے اس کے معنی جب کے آتے ہیں۔ اذا کا بھی استعمال کئی طریقے سے ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اذا کا استعمال کیا ہے کئی طریقے سے۔ اذا کے معنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب کے لیے آتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ ظرف للمستقبل ہے، یعنی ماضی پر داخل ہو کر کے مستقبل کے معنی میں اس کا معنی جو ہے وہ کر دیتا ہے اذا۔ کبھی اذا جو ہے نا وہ اس کا استعمال جو ہے وہ اچانک کے لیے بھی جو ہے وہ آتا ہے، یہ حرف مفاجات میں سے بھی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ وقفت بالشرفۃ فإذا الہلال فی السماء، کہ میں جو ہے وہ اپنے جھروکے پہ آیا تو اچانک دیکھا کہ چاند نکلا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنی ہے کہ اذا کا جو معنی ہے وہی ان کا بھی معنی ہے۔ قرآن کریم کی بلاغت کو، فصاحت کو سمجھنے کے لیے جب ہم ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے الفاظ کا انتخاب کیا، کس طریقے سے اس کو لفظوں کو اس کے صحیح جگہ پہ رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اذا اور ان جو ہے وہ لگ بھگ سیم معنی ہے اس کا، لیکن اذا جب داخل ہوتا ہے کسی لفظ پہ یا کسی جملے میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کام دائمی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہونے والا کام ہوتا ہے، اس کے اندر استمرار ہوتا ہے۔ لیکن جب ان داخل ہوتا ہے کسی جملے پہ تو اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے، احتمال ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کام بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اذا کا استعمال کیا ہے قمتم پہ، یعنی جب تم نماز قائم کرو تو فاغسلوا وجوہکم۔ تو نماز جو ہے وہ ہر انسان قائم کرتا ہے، ہر مومن قائم کرتا ہے، بہت زیادہ قائم ہوتی ہے، 5 بار فرض ہے، سنت ہے، یہ وہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اذا کا استعمال کیا۔ اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، ان کا استعمال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے وہ جنبی کے ساتھ کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ چونکہ مریض ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، یا مسافر ہر کوئی نہیں ہوتا، یا جنبی ہر کوئی نہیں ہوتا، تو یہاں پر وہ اس کا معنی جو ہے نا وہ پہلے والے میں جو اذا آیا نماز کے لیے وہ کثرت کو دکھانے کے لیے، اور ان آیا یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے تو وہاں پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ معنی لگ بھگ دونوں کا ایک ہی۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، چونکہ موت ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو آنی ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ اور بھی مثالیں ہیں اس کی بہت ساری، لیکن یہ ایک بلاغت، قرآن کریم کی بلاغت ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو
یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اذا جو ہے وہ کئی معنی میں آتا ہے. جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ظرف مستقبل ہوتا ہے اور وہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے کبھی شرطیہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اذا اجتہدت نجحت، کہ محنت کرو گے تو کامیابی حاصل کرو گے، تو یہاں پہ مشروط ہے کامیابی محنت کے ساتھ. اور اذا اور ان میں فرق جو ہے وہ بہت باریک فرق ہے جس کو میں نے بتایا. اب ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، کہ اور اذا مانے جب، اور جب ازقنا جو ہے یہ بہت معروف لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ بنا ہے ذوق سے، ذاق یذوق ذوقا، اس کا مصدر آتا ہے، اور ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کا ذوق جو ہے بہت اچھا ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے. تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم اس طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھتے ہیں جو ہماری اپنی زبان ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو جلدی یاد کر لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، ہمارے دماغ میں وہ لفظ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ازقنا جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، ذوق سے بنا ہے، ذائقہ اسی سے بنتا ہے. اور ازقنا جو ہے یہاں پر وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی میں دو طریقے سے اگر جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا ہوگا یا مزید کا ہوگا تو یہاں پر افعال ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کروایا، اور ذقنا ہوتا تو ہم نے ٹیسٹ کیا، ہم نے چکھا. لیکن اذاق یوزی کو اذاقتن یعنی ہم نے چکھایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا، اور جب، اذقنا ہم نے چکھایا، الناس کس کو چکھایا؟ چکھانے والا تو اللہ ہے. کس کو چکھایا؟ الناس لوگوں کو. کیا چکھایا؟ رحمتن، جب ہم نے چکھایا لوگوں کو رحمت. رحمت کس معنی میں؟ رحمت جو ہے وہ کئی معنی کے لیے آیا ہے یہاں پہ. جیسے امن و امان اس کا معنی ہے، مالداری اس کا معنی ہے، عافیت اس کا معنی ہے یہاں پر. یعنی جب ہم نے چکھایا یعنی عطا کیا. کیا کیا عطا کیا؟ رحمت عطا کی. رحمت سے مراد عافیت ہے، مالداری ہے، امن و امان ہے، اور دنیا کی وہ تمام سہولیات جس سے انسان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں. بیماری کے بعد شفا ہے. من بعد ذرا، من مانے سے، بعد مانے بعد، ذرا، ذرا جو ہے وہ سرا کا الٹا ہے. اب سرا اور ذرا کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. ذرا بولتے ہیں فقر و فاقہ کو، شدت کو، مصیبت کو، مرض کو. عافیت کا الٹا یعنی انسان جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے ہر معاملے میں. تو ذرا یہاں پر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جب ہم نے چکھایا الناسا لوگوں کو، رحمت، رحمت سے مراد یعنی عافیت یا جو بھی مالداری اور دوسری چیزیں ہیں. من منے سے، من بعد، بعد اس کے، کہ ذرا یعنی ذرا کے بعد، مصیبت کے بعد، پریشانی، بیماری اور دوسری تمام چیزوں کے بعد جب ہم نے رحمت عطا کیا. اب ذرا مستہم اذا لهم مکر فی آیاتنا، مس یمس مسن، چھونا کہتے ہیں نا کہ مس کر کے وہ نکل گیا، یعنی چھونے کے معنی میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہی مس جو ہے یہاں پر ہے مست ہوں. کون سی ذرہ؟ جب کسی اس کے بعد جو ہے وہ فعل آتا ہے تو اس کی صفت ہوتی ہے کہ ذرہ مست ہوں. کون سی مصیبت؟ جو چھوئی ہوئی تھی، جو تمہیں لاحق تھی. اذا لهم مکر فی آیاتنا، میں نے اذا کے بارے میں بتایا تھا کہ اذا کبھی فجائیہ ہوتا ہے یعنی اچانک کا معنی دیتا ہے. تو اب یہاں پر جو پہلا والا اذا تھا وہ استقبال کا معنی دے رہا تھا، اور یہاں پر جو اذا ہے وہ فجائیہ ہے یعنی اچانک کا معنی دے رہا ہے. تو جب مصیبت کے بعد عافیت آتی ہے، رحمت اسے لاحق ہوتی ہے، تو اذا لهم مکر فی آیاتنا، وہ اچانک کیا کرنے لگتا ہے؟ وہ مکر کرنے لگتا ہے. من منے سے، آیت منے آیت، نا منے ہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے مکر کرنے لگتا ہے. مکر کا کیا معنی ہے؟
چال، مکر کا معنی ہوتا ہے چال، اور مکر کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا کفر کرنے لگتا ہے، حق کو باطل میں بدلنے لگتا ہے، حق کا جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، یا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ذرہ کے بعد جو رحمت، مصیبت کے بعد جو عافیت اسے ملی تھی، اس کی وجہ سے جو اسے ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ مکر کرنے لگتا ہے، چالیں چلنے لگتا ہے، حق سے ہٹ جاتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ قل جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے۔ جب سمجھا رہے تھے تو قل سے جب اللہ تبارک تعالیٰ قل کہتا ہے، قال یقول سے، قل جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیتا ہے قل کے ساتھ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ کہ اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک تعالیٰ مکر کرنے میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ سرع یسرع، سرعن مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، تیزی سے بھاگنا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ سرعت کے ساتھ وہ نکل گیا، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ سرعت کے ساتھ نکل گیا، یعنی جلدی میں نکل گیا۔ تو وہی سرعت جو ہے وہ اسی سرع یسرع سے عربی کے لفظ سے اردو میں وہاں پر استعمال ہو رہا ہے، سرعت۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے پیارے حبیب کہ تم جو مکر کر رہے ہو اس مکر میں اللہ تبارک تعالیٰ تم سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہے۔ اب مکر کیا ہے، کیا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ مکر کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مکر جو ہے وہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں شر والی خفیہ تدبیر کرنے کو، یعنی کوئی انسان شر کے ساتھ خفیہ طور پہ چپکے سے مل بیٹھ کر کے لوگوں کے ساتھ یا اکیلے میں تدبیریں کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے شر، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، تو اس کو مکر بولتے ہیں۔ لیکن جب مکر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا، ایک آیت ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مکر کا استعمال ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مکر کا استعمال ہوتا ہے تو وہ عقوبت اور گرفت کو کہتے ہیں، یعنی سزا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ وہاں پر مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو خفیہ تدبیریں کر رہے ہو، حق سے ہٹ گئے، اور بجائے اس کے جو رحمت ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اس ذرہ کے بعد، مصیبت کے بعد جو عافیت تمہیں دیا تھا، اس کے لیے ہمارا تم شکر ادا کرتے، زیادہ سے زیادہ ہماری عبادتیں کرتے اور ہم پر ایمان لاتے، تم نے کیا کیا؟ تم نے ناشکری کی۔ ناشکری کس طریقے سے کی؟ تم ہمارے ہی دین اور ہمارے خلاف جو ہے وہ مکر کرنے لگے، خفیہ تدبیریں کرنے لگے، حق سے ہٹ گئے۔ تو جان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کرنے میں اور سزا دینے میں تم سے زیادہ تیز ہے، اور چاہے تو ابھی کا ابھی تمہیں نپٹا دے اور ابھی کا ابھی تمہیں سزا میں گرفتار کر لے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، چونکہ ہر لفظ پہ اگر ہم بحث کریں گے، جیسے اذا ہے، ان ہے، یہاں پر ان آیا ہے، تو انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا تو اسی طریقے سے ایک دو الفاظ پہ بحث کریں گے، تاکہ چونکہ ایک ہی دن بہت ساری بات کہہ دیں گے قاعدہ گرامر کا تو یاد نہیں ہو پائے گا، اس لیے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو انا کے بارے میں، انما کے بارے میں، ثم کے بارے میں، اور بھی جو دوسرے الفاظ ہیں جو حرف ہے عربی زبان میں، اس پہ بحث کریں گے اور اس کی بلاغت کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسے آج میں نے بتایا کہ اذا اور ان میں کیا فرق ہے، کہ اذا کا جب استعمال ہوتا ہے کسی اسم پہ یا فعل پہ تو کیا معنی دیتا ہے، یعنی وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ کام زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا استعمال ہوتا ہے یعنی وہ کام کم ہوتا ہے، وہ اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اذا طائفتان نہیں کہا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، چونکہ مومن مسلمانوں کا جو گروہ ہوتا ہے وہ بہت کم لڑتا ہے، اس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ مریض اور اس کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں انا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پر انا جو ہے ان رسلنا، بے شک رسل اور نام نے ہم، جو ہمارے رسل ہیں، یکتبون، کتب یکتب مطلب لکھنا،
لکھ رہے ہیں ماں کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے، ما تمکرون جو تم مکر کر رہے ہو، مکر یمکر تمکرون جو تم مکر کر رہے ہو۔ اب دیکھیں کہ رسولنا، رسول سے کیا مراد ہے؟ رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے۔ رسول عرف عام میں کس کو کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں جو خط لے جانے والا انسان ہوتا ہے نا، اس کو رسول کہتے ہیں، یعنی پیغام کو پہنچانے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو پیغام کو پہنچاتا ہے اس کو رسول بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر رسول اور رسول کی جمع رسل، تو رسول بول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے مراد لیا ہے، یعنی جو ہمارے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ جو تم مکر کر رہے ہو۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ رسول جیسے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، تو وہ بھی رسول اور یہ بھی رسول، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے پیغام لے کر کے نبیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے پیغام لے کر کے نبیوں کے پاس آتے ہیں، اور نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے، رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام جو فرشتے لے کر کے آئے ہیں اس کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں، دونوں ایک ہی کام ہے۔ اللہ کے پاس سے پیغام لانے والے فرشتے تو وہ بھی رسول ہو گئے، اور جو بنی نوع انسان کے رسول ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ جو پیغام فرشتے لے کر کے آئے ہیں اس کو اپنے بھائیوں تک پہنچانا، تو دونوں رسول ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو یہاں پر رسول سے مخاطب کیا ہے اور رسول کہا ہے، ان رسلنا یکتبون، بے شک جو ہمارے رسول ہیں، ہمارے جو رسول ہے، رسول کی جمع رسول فرشتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ نہیں لکھ رہا ہے، یعنی ہمارے کندھے پہ دو فرشتہ لکھ رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، لکھ رہے ہیں وہ چیز جو تم مکر کر رہے ہو، جو تم فریب کر رہے ہو، جو تم حق سے ہٹ رہے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو۔ اس آیت کے اندر جو چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دیا، یعنی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے، جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ تم ہمارا شکر ادا کرو تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا دردناک عذاب تمہیں لاحق ہو جائے گا، پکڑ لے گا۔ تو کیا مطلب ہے شکر ادا کرنے کا جو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ تم جو ہے وہ جب تمہیں رحمت ملے، ہماری طرف سے نعمت ملے تو تم شکر ادا کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پہ اور مزید ایمان لائیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی مصیبت سے ہمیں عافیت دے، کوئی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نوازے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر، تو جیسے ایک مومن کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، شکرانے کی جو نماز ہے وہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے جو عبادت وہ کرتا ہے، مثلا اگر فرض نماز اور سنت پڑھتا ہے تو مزید نفل پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، صدقات کرے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا، تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس طریقے سے وہ شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہے، یعنی جو حق ہے اس کو مزید پہچانے اور اس میں آگے بڑھے۔ یہ اس آیت کا جو ہے مطلب ہے، جو تفسیر ہے اس کی وہ یہ ہے۔ لفظی طور پر میں نے جو ہے کر کے وہ اس کو بتا دیا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، یہ آیت بھی اسی معنی کی جو ہے وہ اگلی آیت ہے، وہ مثال دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حالت بیان کی پہلی آیت میں، اب اس حالت کی مثال بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پہ احسان کر رہا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، ہوا مانے وہ سے مراد اللہ، الذی جو کہ، یعنی اللہ جو کہ، سیر یسیرو، ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ سیر کرنا، کہتے ہیں وہ کہاں گیا، وہ سیر کر رہا ہے۔ تو سیر آدمی کیسے کرتا ہے؟ چل کے کرتا ہے۔ وہی سیر جو ہے وہ اسی سیر یسیر سے بنا ہے۔
سارا یسیر چلنا اور سیر چلانا. تو هو الذی وہی اللہ ہے جو یسیرکم، کم منے تم کو، تم سب کو، وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے تم سب کو فی البر، فی منے میں، بر منے خشکی، اور واو منے اور. میں نے بتایا تھا کہ واو کئی قسم کا ہوتا ہے، اس میں ایک عاطفہ ہوتا ہے، تو وہی عاطفہ ہے یہاں پر واو. فی البر والبحر، اللہ تبارک تعالیٰ کہاں چلاتا ہے؟ خشکی میں اور سمندر میں. یعنی خشکی میں چلنے والے جتنے ٹرانسپورٹ اور جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سفر کرنے کی، چاہے وہ قدموں کے ذریعے ہو، بس کے ذریعے ہو، ٹرین کے ذریعے ہو، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ چلاتا ہے. اور بحر سمندر میں جو بھی کشتی چلتی ہے، بڑی کشتی، چھوٹی کشتی، چھوٹا جہاز، بڑا جہاز، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ چلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں کہہ رہا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ اذا کنتم، جب تم ہوتے ہو، فی منے میں، کنتم منے تم لوگ، فی منے میں، الفلک منے کشتی، وہ کشتی جس پر سوار ہو کر کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. جرا یجری، جرین مطلب ہوتا ہے دوڑنا. جرا جریا جرو، جرد جریتا جرینا، یعنی فلک جو ہے جمع ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف، کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ، یہ کشتیاں جو ہیں وہ دوڑتی ہیں، بہم ان لوگوں کے ساتھ، بریح طیبۃ، با منے سے ساتھ، ریح منے ہوا، طیبہ منے اچھی، واو منے اور، فرح منے خوش ہونا، اسی کا جمع کا صیغہ ہے فرحو، با منے سے، ہا منے ریح، ہا جو ہے وہ ریح کی طرف. یعنی آیت کے شروع سے دیکھتے ہیں کہ وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور پانی میں. حتیٰ، اب اللہ تبارک تعالیٰ پانی کی مثال دے رہا ہے کہ پانی میں کس طریقے سے چلاتا ہے. حتیٰ اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں. کشتی سے مراد جو بھی ہو، وہ کشتی پہلے زمانے میں جو بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھی، جو ہوا مثلا اگر پچھم سے پورب کی طرف چل رہی ہے تو وہ ہوا جو ہے نا، اس کے زور پر، ہوا کے زور سے وہ کشتی خود بخود چلتی تھی. جیسے جیسے ہوا چلتی تھی اس طریقے سے وہ کشتی جو ہے وہ پانی پہ دوڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ہوتے ہو ان کشتیوں میں اور وہ دوڑتی ہیں وہ کشتیاں تمہیں لے کر کے، لوگوں کو لے کر کے، بریح طیبۃ، طیبۃ اچھی ہوا کے ساتھ. اچھی ہوا مطلب موافق ہوا، یعنی کشتی کو لے کر جانے کے لیے جو موافق ہوا ہونی چاہیے، اس موافق ہوا کے کشتی چل رہی ہے. اب کشتی کو پورب جانا ہے اور پچھم سے ہوا بھی چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کشتی کے موافق ہوا ہو گئی تو کشتی دوڑنے لگے گی، تیزی سے چلنے لگے گی. وَفَرِحُوا بِهَا، تو اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہم آرام سے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے موافق ہوا بھی چل رہی ہے اور کشتی دوڑ بھی رہی ہے. فرح یفرح، اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں فرحت، خوشی کے معنی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی فرح یفرح سے بنا. وَفَرِحُوا بِهَا، تو اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب تو بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، اب ہماری کشتی جہاں جانی ہے وہ پہنچ جائے گی. وَفَرِحُوا بِهَا، اس ہوا کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے لوگ. جاءتها ریح عاصف، اب تو یہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے تھے. جاءتها، جا یجیو مطلب آنا، جاءت ریح جو ہے ہوا، ریح جو لفظ آیا ہے وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، فیمنین استعمال ہوتا ہے. جاءتها ریح عاصف، قاصف جو ہے نا عین سے عاصف، وہ تیز و تند کے معنی میں آتا ہے، یعنی خوب ہلا دینے والی ہوا، ایسی ہوا جو درختوں کو کھاڑ دے، تو اس کو ریح عاصف بولتے ہیں عربی میں.
اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ خوش و خرم اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک جاءت حاریہ عاصف، اچانک تیز و تند ہوا جو ہے نا، ہا سے مراد کشتی، اس کشتی تک کون سی ہوا آ گئی؟ تیز و تند ہوا آ گئی. وجاءہم الموج، اور صرف ہوا ہی نہیں آئی، ظاہر سی بات ہے کھلے سمندر میں جب تیز ہوا چلے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ سمندر کی لہروں کو اٹھا دے گی. تو سمندر کی لہریں جب اٹھیں گی وجاءہم الموج، تو ان تک پہنچے گی کیا؟ موج. موج ہم بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، سمندر کا موج. تو وجاءہم الموج، تو ان لوگوں تک کیا پہنچ گئی؟ ایک تو تیز و تند ہوا، اور جب تیز و تند ہوا چلی تو اس کے نتیجے میں سمندر کی لہر اور موج جو ہے وہ بھی اوپر اٹھ کر کے، ایسے سمندر کی جو لہر ہوتی ہے، موج ہوتی ہے، وہ ہوا کے زور پہ اوپر اٹھ جاتی ہے. جب اوپر اٹھے گی تو ظاہر ہے کشتی کے اوپر جا کر کے اس کو ڈھانک لے گی من کل مکان. اور جب ہوا تیز و تند چلے گی تو کیا ہوگا؟ موج سمندر کی وہ ایسے وہ ناچے گی، گول گول چکر لگا کر کے کشتی کے چاروں طرف سے یوں کر کے اس کو ڈھانپ لے گی من کل مکان. وظنوا، تو جب یہ منظر ہوگا، اچانک تیز و تند ہوا آئے گی اور ڈھانک لے گی سمندر کی موج، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ظن یظن، ظنن مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، سمجھنا. تو وظنوا، اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا گمان کریں گے؟ انہم، ان منے بے شک، ہم منے وہ لوگ، کہ انہم وہ لوگ، احیط بہم، احاط یحیط احاطہ، ہمارے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اس کو گھیرے ہوئے، ہے نا. تو وہی اسی عربی سے بنا ہے وہ اردو کا لفظ کہ وظنوا انہم، تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا گمان کریں گے؟ انہم احیط بہم، کہ وہ تو گھر گئے. احیطہ جو ہے وہ پیسیو وائس میں ہے، یعنی یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے کہ انہم احیط بہم، کہ وہ کیا ہو گئے؟ وہ تو گھر گئے. کس سے؟ تیز و تند ہوا سے. اور جو ہوا لے کر آئی ہے موج، جو کشتی سے اوپر اٹھ رہی ہے اور اس کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، ڈھانپ لیا ہے، اس سے گر گئے. اب کیا ہوگا؟ اب اتنی تیز ہوا چل رہی ہے جو درختوں کو اکھاڑ دے، تو کیا ہوگا؟ موت ان کو یقینی نظر آنے لگے گی. جب موت نظر آتی ہے تب کیا کرتا ہے انسان؟ تب وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس منظر کو کھینچ رہا ہے، منظر کو بتا رہا ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعا یدعو مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا، اسی سے دعا ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعا جب کرتے ہیں تو مانگتے ہیں. تو دعوا اللہ، وہ مانگنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو. مخلصین، مخلص کس سے بنا ہے؟ خالص سے بنا ہے. خالص، خالص ہونا ہے نا، کہتے ہیں یہ خالص چیز ہے. تو جیسے شہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خالص شہد ہے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. تو مخلص اسی کو بولتے ہیں جو بالکل آپ کے لیے سچا اور پکا ہو، اس میں کوئی ریا اور دھوکا اور دکھاوا نہیں ہو. تو دعوا اللہ، انسان پکارنے لگتا ہے کس کو؟ اللہ کو. مخلصین، بالکل خلوص کے ساتھ، لہ الدین، خلوص کے ساتھ پکارنے لگتا ہے، اور اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ. دین سے مراد عقیدہ. لئن انجیتنا من ھذہ، اور پکارتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے، لئن، ان منے اگر، جو ان میں نے بتایا تھا وہی ان ہے، یہاں پہ لام آیا ہے. لئن انجیتنا، انجا ینجی، نجات دینا، اسی سے نجات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نجا ینجو سے یہاں پر انجیتنا، اگر تو نے، نہ منے ہمیں، انجا ینجی، انجا نجات دینا. لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دیا، من ھذہ، کس سے؟ اس جو مصیبت ہمیں لاحق ہوئی ہے، موجوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. لنکونن من الشاکرین، تو ضرور بالضرور، نکونن، یہاں پر ایک لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، دو تاکید کے ساتھ انسان دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو ہمیں نجات دے گا
اس مصیبت سے تو ہم ضرور بھی ضرور جو ہے نا من الشاکرین تیرا شکر ادا کریں گے. میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ مصیبت سے جب اللہ تعالیٰ عافیت دیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے کہ شکر ادا کرو. تو دیکھیے یہاں پر بندہ جب دعا کر رہا ہے کب؟ جب موت اس کے سامنے ہے تو کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ اگر تو ہمیں نجات دے گا تو ہم شکر تیرا ادا کریں گے. اور شکر سے کیا مراد ہے میں نے بتایا تھا شروع میں. پھر جب فلما فا منے پس لما منے جب انجا ینجی منے نجات دینا ہم منے ان لوگوں کو پھر جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض. اذا کا استعمال میں نے بتایا تھا کہ دو چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ماضی پہ ہو تو وہ مضارع کا معنی دیتا ہے یعنی استقبال کا فیوچر کا معنی دیتا ہے. اور ایک جو ہے وہ اچانک فجا اذا فجا بھی ہوتا ہے یعنی اچانک کا معنی دیتا ہے یعنی خرج تو اذا میں نے بتایا تھا اس کی مثال جو ہے کہ وقفت بالشرفۃ فاذا الهلال فی السماء کہ جب میں اپنے جھڑوکے میں کھڑا ہوا تو اچانک اس کو دیکھا چاند کو دیکھا. تو وہی اذا یہاں پر ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو نجات دیتا ہے ان لوگوں کو تو کیا کرتے ہیں پھر وہ فوراً ہی جو ہے اچانک یعنی فوراً ہی اذا ہم یبغون فی الارض وہ کیا کرنے لگتے ہیں وہ زمین میں بغا یبغی. بغا یبغی کس معنی میں آتا ہے؟ بغا یبغی کئی معنوں میں آتا ہے. سرکشی کرنا زنا کرنا ہے نا کفر کرنا کئی معنوں میں آتا ہے. یہاں پر ہے سرکشی کرنے کے معنی میں تجاوز الحد حد کو تجاوز کرنا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حدود بنا رکھے ہیں اس کو تجاوز کرنے لگتا ہے. تو وہاں پر تو اب اللہ نے نجات دے دیا. جب نجات ہو کر کے باہر آیا خشکی پہ اللہ نے نجات دے دیا. فلما انجاہم اللہ نے جب ان کو نجات دے دیا اذا ہم یبغون تو وہ فوراً ہی جو ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے یبغون فی الارض زمین میں سرکشی کرنے لگتا ہے اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے بغیر الحق ناحق. غیر با منے سے غیر منے غیر یعنی ناحق غیر حق کے یعنی ناحق یعنی کون سے یعنی بغیر کسی مطلب کے. ناحق اس کو بولتے ہیں جو حق پر نہیں ہو یعنی غلط طریقے سے. ظاہر ہے جو سرکشی کرے گا وہ غلط طریقے سے ہی کرے گا. تو ناحق وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود میں سرکشی کرنے لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے یا من ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم. ان جو ہے وہ زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنے اسم کو جو ہے وہ فتحہ دیتا ہے زبر دیتا ہے. لیکن جب اس کے بیچ میں ماں آ جاتا ہے اس کو ماء کافہ بولتے ہیں تو اس کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ بتائیں گے اگلے درس میں ان کا استعمال. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم کہ اے لوگو اگر یہ ماں نہیں ہوتا تو یہ یا پر جو ہے وہ زبر ہوتا فتحہ ہوتا. یا ایھا الناس انما بغیکم کہ اے لوگو بے شک تمہاری یہ سرکشی تمہارا یہ حد سے تجاوز کرنا علی انفسکم یہ تمہاری جانب سے متاع الحیات الدنیا کس لیے ہے دنیا کا متاع. متاع کس کو بولتے ہیں؟ متاع کئی معنوں میں آتا ہے کھانا مال اثاث ساز و سامان ساری چیزوں کے لیے جو ہے کہتے ہیں نا مال و متاع لٹ گیا مال و متاع. تو مال کے ساتھ یہ متاع استعمال ہوتا ہے. مال تو صرف مال کو کہتے ہیں لیکن متاع میں ساری چیزیں شامل. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ دنیا کی زندگی کے متاع کے لیے ہی کر رہے ہو نا تاکہ تمہیں مال حاصل ہو شرف اور عزت حاصل ہو تمہاری سرخروئی ہو لوگوں میں تمہاری انا بنی رہے ہے نا اور بھی تمہیں دنیاوی فوائد حاصل ہو اسی کے لیے کر رہے ہو نا. تو سنو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے ثم الینا مرجعکم کر لو جو کرنا ہے تم کر لو. ثم پھر الینا الی منے تک نا منے ہم یعنی پھر ہم تک مرجعکم رجع یرجع لوٹنا کہتے ہیں اس کا مرجع کہاں ہے یعنی یہ لوٹ کر کہاں جاتا ہے یہ کدھر جو ہے وہ واپس جا رہا ہے. ثم الینا مرجعکم پھر تمہارا لوٹنا
کدھر ہے؟ الینا، ہماری ہی جانب ہے. تم جتنی بھی سرکشی کر لو تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم، فا مانے پس، نبأ ینبئ خبر دینا، بتانا. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں خبر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے اس دنیاوی زندگی میں، مال و متاع کے لیے، دنیاوی شان و شوکت کے لیے. اور ہم نے جو تمہیں نجات دیا تھا، تمہاری جان بچائی تھی کشتی پر، اور تم وہاں سے نکل کے سرکشی کرنے لگے، ہمارے حدود کو تجاوز کرنے لگے، اور عصیان میں اور سرکشی میں تم حد سے آگے بڑھ گئے صرف اس لیے کہ تمہیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو، دنیاوی نام و نمود حاصل ہو. آؤ، جب تم مر کے آؤ گے تو پھر میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں. انما، یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے. انما مثل الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے. قوم نے طرح، مثل جیسے، ہے نا، تشبیہ کے لیے آتا ہے. کما ان، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. نازل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور عربی سے بنا ہے نازل، نزل ینزل، نازل ہونا. انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا، جس پانی کو، من منے سے، سما منے آسمان، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض. اختلط ہم اردو میں جانتے ہیں اختلاط کے معنی میں گڈ مڈ ہونا، مل جانا. تو پانی جب زمین پہ نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین اور میں مٹی، کھاد اور دوسری چیزیں، بیج اور ساری چیزیں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہے. اس کے ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پیڑ اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، اناج اگتا ہے. تو یہاں پر من السماء فاختلط به نبات الارض، یعنی اگا اس سے زمین کے نباتات، اس ملنے سے، پانی کی مٹی میں ملنے سے زمین کے نباتات، زمین کے پودے، زمین کے جو نباتات ہیں وہ اگے. مما یاکل الناس والانعام، من ما، یہ مما جو ہے نا، میم الف، یہ اصل میں ہے من ما، جس کو یاکل الناس، لوگ کھاتے ہیں. اکل یاکل مطلب کھانا، ناس لوگ کھاتے ہیں، والانعام اور چوپائے کھاتے ہیں. حتی، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب، اخذ مانے لینا، اخذ یاخذ لینا، ارض زمین لیتی ہے کیا؟ زخرفها، جب پودے اگ جاتے ہیں اور پودوں میں ڈھیر سارا پھول، بیج، اناج اس میں لٹکنے لگتا ہے، اگ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زمین خوبصورت دکھنے لگتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین اپنی زینت کو حاصل کر لیتی ہے، زینت اختیار کر لیتی ہے پھولوں کے ذریعے، اناج کے ذریعے، اور زخرفها وزینت وہی معنی میں ہے، یعنی خوب ڈیکوریٹ ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے. وزینت، اور زینت اختیار کر لیتی ہے. وظن، ظن یظن مطلب گمان کرنا. اہلھا، کون؟ اس زمین کے مالک، یعنی اس کھیتی کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ انہم، کہ بے شک وہ، قادرون علیہا، کہتے ہیں نا وہ اس پر قادر ہے، وہی چیز ہے قادرون علیہا، وہ اس پر قادر ہے. یعنی جو یہ اناج زمین نے پیدا کیا، اب تو ہم اس کے مالک ہو گئے، اس پر ہم قدرت رکھنے لگے، اس کے ہم جو ہے اب مالک ہو گئے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، عطا یادی مطلب آنا، ہاں مطلب اس زمین پر جو اناج اگا ہوا ہے اس وہ مراد ہے. اتاہا، اس زمین پر، اس اناج پر، اس فصل پہ کیا آ گیا؟ امرنا، امر مطلب حکم، نا منے ہمارا، ہمارا حکم آ گیا. لیلن او نہارن، رات میں یا دن کے کسی حصے میں، رات میں یا دن میں. فجعلناہا، تو جعل یجعل مطلب بنانا، تو فجعلنا، تو ہم نے بنا دیا، ہاں کس کو؟ اس زمین کو، اس فصل کو، حصیدن، حصید کس کو بولتے ہیں؟ حصد یحصد مطلب کاٹنا، فصل کو کاٹنا. اور حصید جو ہے یہاں پر
ऑब्जेक्ट है यानी कटी हुई फसल, यानी जब फसल को काट देते हैं उसको हसीद बोलते हैं। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आया, यानी अल्लाह का जब अजाब आया, तो वो जो खड़ी फसल थी जो बड़ी खूबसूरत लग रही थी अपने फूल, अपने अनाज, अपनी सारी चीजों की वजह से, वो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अजाब के आने की वजह से क्या हो गई, कटी हुई फसल हो गई, यानी तबाह बर्बाद हो गई। कअन लम तग़न बिलअम्स, कौ मने जैसे, अन मने ये के, लम मने नहीं, तग़ना गनी बिल मकान कहते हैं अरबी में मुकीम होना, इकामत पजीर होना, है ना, उसी से कअल्लम तग़न बिल अम्स से, अम्स मने गुज़श्ता कल, यानी अल्लाह तबारक ताला के अजाब आने के बाद वो फसल कैसी हो जाती है, गोया कि वो गुज़श्ता कल यहाँ पर कायम ही नहीं थी, खड़ी ही नहीं थी, इसका वजूद ही नहीं था। कअल्लम तग़न बिल अम्स से गुज़श्ता कल, कअल्लम तग़न बिल अम्स गुज़श्ता कल, ये यहाँ पे खड़ी ही नहीं थी, कायम ही नहीं थी, मौजूद ही नहीं थी, ऐसी हो जाती है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, ये मिसाल अल्लाह तबारक ताला ने बयान किया है किन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनको अल्लाह तबारक ताला अपनी नेमतों से नवाजता है। ज़र्रा यानी मुसीबत के बाद, रहमत सर्रा से नवाजता है यानी आफियत से नवाजता है, और तंगी के बाद अल्लाह ताला उनको खुशहाली देता है। जब वो मौत के मुंह में होते हैं, हत्ता के समंदर के बीच में तूफानी हवा और मौज के बीच में होते हैं, और अल्लाह तबारक ताला उनको निजात देता है उनके दुआ करने की वजह से, बजाय इसके कि वो शुक्र करें कि अपनी दुनियावी मफाद और दुनियावी इज्जत और नामूस और दुनियावी मता के लिए वो क्या करते हैं, अल्लाह की नाशुक्री और हद से तजावुज करने लगते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी मिसाल बयान करते हुए कहा कि सुनो, तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि जैसे अल्लाह तबारक ताला ने पानी बरसाया, खूब फसल तुम्हारी हो गई, यानी जो दुनियावी जिंदगी है वो तुम्हारी इसी फसल की मानिंद है। तुम्हें तो लग रहा है कि हमने दुनिया में बहुत नेक नामी कमा ली, बहुत नाम कमा लिया, बहुत हमारी सुरखरुई, मालो मता और औलाद और ये और वो सब हो गया, लेकिन जब हमारा हुक्म आएगा तो फिर तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा, सब जो है ना वो उस कटी हुई फसल की तरह हो जाएगी, और कोई कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें इस नामो नमूद से। यही जो है इसकी तफसीर है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह तबारक ताला फस्सल युफ़स्सिल और तफसील इसी से आता है कि अल्लाह तबारक ताला तफसील के साथ इसी तरीके से आयात अपनी निशानियों को बयान करता है। लिक़ौमिन किस कौम के लिए, यतफ़क्करून जो फिक्र करती है, जो गौर व फिक्र करती है। जाहिर सी बात है कुरान करीम की जो आयतें जो गौर व फिक्र करता है उसके लिए ज्यादा फायदा है, और जो गौर व फिक्र नहीं करेगा उसके लिए कोई फायदा नहीं होगा। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तबारक ताला यदउ दायादू बुलाता है, मैंने पहले बताया, इला मन तक, दारिस सलाम अमन के घर, सलामती के घर की तरफ, यानी जन्नत। सलामती के घर को जन्नत को क्यों कहते हैं सलामती का घर, क्योंकि वहां पे आफियत ही आफियत होगी, सुकून ही सुकून होगा। सलामती का घर यानी वहां पे कोई मुसीबत नहीं होगी, किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, सिर्फ खुशी ही खुशी होगी, हर आदमी खुश होगा। वजूही यौमइज़िन नाज़िरा, हर चेहरा जो है वो खुश और खुर्रम होगा, है ना। जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक ताला जब अपना वादा पूरा कर देगा तो जाहिर है हर आदमी खुश और खुर्रम होगा, इसलिए उसको दारुस सलाम कहा जाता है, जन्नत को। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, दार सलाम की तरफ, सलामती के घर की तरफ बुला रहा है। व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और हदा यहदी मतलब हिदायत देना, मन यशाउ जिसे अल्लाह ताला चाहता है हिदायत देता है, इला माने तक, सिरातिन मुस्तकीम, मुस्तकीम माने सीधा, सिरात माने रास्ता, यानी सिरात मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम, हिदायत की जो तौफीक अल्लाह ताला किसको देता है, जिसे चाहता है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोग, अबू तालिब के लिए कितना आप सल्लम ने कोशिश की कि मान लें, लेकिन उनकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था। तो वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने नेकी की उनके वास्ते, लिल्लज़ीना अहसनु, वो लोग जिन्होंने, अल्लज़ीना अहसनु, अहसना युहसिनु इहसान, अच्छा करना, अच्छा करना, जैसा कि हदीस में भी आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप हदीस जिब्रील भी उसको बोलते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है, इसमें पूछते हैं हज़रत जिब्रील, अखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में बताइए। तो क्या कहा, अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, यानी इबादत करना,
عبادت کرنا خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، ایسے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہو یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. آپ اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی بالکل خلوص کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس طریقے سے عبادت کرے گا اس کے اندر کتنا خلوص ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کے بارے میں امام صاحب کو بتایا گیا کہ یہ رات میں ایک ختم کر لیتے ہیں قرآن کریم تہجد کی نماز. امام صاحب نے کہا اللہ کر لا. امام شافعی کو بلایا گیا، کہا کہ سنو آج جب تم تہجد کی نماز پڑھنا تو یہ تصور کرنا کہ تمہارے امام صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ تمہارے سامنے، یہ تصور کر کے جو ہے نا تہجد پڑھنا. تو کل ہو کر کے آیا تو بولا کہ چند آیتیں میں پڑھ سکا. آپ کو جب میں تصور کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے آج یہ تصور کرنا کہ پروردگار تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو. تو جب اس نے اس طریقے سے تصور کیا تو کل ہو کر کے جب آیا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. کہا کہ سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں سے آگے ہی نہیں میں پڑھ سکا. جب انسان یہ تصور کر کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کی بات میں خلوص پیدا ہوتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى ہے، یعنی جنت ہے، اچھائی ہے. تو سب سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جنت ہی ہے. وزیادہ، اور بھی زیادہ چیز ہے. زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو پڑھ کر سنائے گا جنت میں. پہلے داؤد علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئے گا اور قرآن کریم پڑھ کے سنائے گا. تو وہ جو سنیں گے وہ جنتی سنیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا. تو وہ جنت کے بعد ہوگا، یعنی جنت میں مل جانے کے بعد زیادہ دے گا اللہ. تو کیا زیادہ دے گا؟ اپنا دیدار اور اپنی آواز سنوائے گا. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. رحق یرحق مطلب چھا جانا، وجوہ مانے چہرہ، قطر مانے غبار، یا قطر کہتے ہیں کہ جو تنگی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے چہرے پہ جو ایک وہ چھا جاتا ہے، غبار ٹائپ سے جو انسان کے سیاہی ٹائپ سے چھا جاتی ہے. ولا ذلہ، اور ذلت جو ہے وہ ذلت. تو جو جنتی ہوں گے ان کے اوپر نہیں چھائے گا ان کے چہرے پر قطر. قطر مطلب غبار یا پریشانی، نہ ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. والذین، اور جن لوگوں نے کسبوا مطلب کمایا ہے، السیئات برائیوں کو، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ اسی کے مثل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ چیز ہے. لیکن جنہوں نے برائی کیا، برائی کمایا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ہر برائی کے بدلے ایک برائی ہے. چونکہ انسان جب برائیاں کرتا ہے ایک ہی طرح کی برائی نہیں کرتا ہے، اس میں مختلف طریقے کی برائیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جزا، پہلے سیئات پلرل استعمال کیا، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے. والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے کمایا برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلھا، چونکہ ہر برائی کی، زنا کی سزا الگ ہے، چوری کی الگ ہے، فلاں کی الگ ہے، ہر برائی کی الگ الگ سزا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو استعمال کیا کہ جنہوں نے بہت ساری برائیاں اکٹھا کر لی، کمائی یعنی اکٹھا کر لی، تو اب سزا تو ایک ہی طرح کی نہیں ملے گی ساری برائیوں کی. اس لیے اللہ نے کہا جزاء سیئۃ بمثلھا، لیکن بدلہ جو ہے ایک ایک برائی کا اس کے برابر ملے گا. چھوٹی برائی ہے تو کم، بڑی برائی ہے تو زیادہ. اس لیے اللہ نے پہلے جمع کا صیغہ استعمال کیا سیئات، اس کے بعد واحد کا صیغہ استعمال کیا سیئۃ بمثلھا. وترحقهم ذلہ، رحق یرحق جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ پہلے آ چکا ہے، اور ان کے اوپر چھا جائے گی کیا؟ ذلت. ما لهم من اللہ من عاصم، ان کو کوئی جو ہے نا عاصم میں نے حفاظت کرنے والا، بچانے والا، اس دن قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ اغشا یغشی مطلب چھا جانا، اغشیت وجوہہم ان کے چہرے پر چھا جائے گی، قطعا، قطعۃ جمع قطع منے ٹکڑا، من اللیل مظلما، لیل منے رات، مظلم منے اندھیرا. بحر ظلمات میں جو ہے نا، ظلمات ہم لوگ کہتے ہیں نا اندھیرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح، یعنی اندھیری رات کا ٹکڑا جو ہے نا گویا ان کے چہرے پر چھایا ہوا ہوگا.
ٹکڑے، قطعۃ ایک ٹکڑا اور قطع بہت سارے ٹکڑے. تو من اللیل مظلما اندھیری رات کے بہت سارے ٹکڑے ان کے چہرے پر چھائے ہوئے ہوں گے. کانما اغشیت گویا کہ چھائے ہوئے ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے پر قطع من اللیل مظلما اندھیری رات کے بہت سارے ٹکڑے. اولئک اصحاب النار یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ جہنمی ہوں گے. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم اور یاد کرو اس دن کو. حشر یحشر مطلب جمع کرنا، اس لیے محشر بولتے ہیں میدان محشر. کیوں؟ محشر جمع ہونے کی جگہ اسم مفعول ہے، یعنی جس جگہ پہ سارے لوگ جمع ہوں گے وہ کون سا میدان ہوگا؟ میدان محشر. اسی لیے اللہ نے کہا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جب ہم جمع کریں گے کس کو؟ جمیعاً تمام لوگوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس آخری انسان کو جو قیامت کے دن مرے گا. ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا جن لوگوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو، چاہے وہ انسان کو یا جنات کو، مکانکم انتم وشرکاکم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. مکانکم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اے فلاں شخص جو تم نے شرک کیا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. وشرکاکم اور اے وہ آدمی جس کو شریک کیا، یعنی جو اس کا جس کو معبود ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، وہ بھی رہے گا وہاں پہ، اس کو بھی اللہ بلائے گا اور دونوں کو کہے گا کہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. اشرکو مکانکم انتم وشرکاکم اپنی جگہ پہ تم بھی کھڑے رہو اور تم بھی کھڑے رہو. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو الگ کر دے گا اور بدکاروں کو الگ کر دے گا. فزیلنا بینہم فزیلنا بینہم زیل مطلب ہوتا ہے فاصلہ پیدا کر دینا. فزیلنا بینہم تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے گا، عداوت پیدا کر دے گا. وقال شرکاؤہم تو جن کو معبود بنایا ہوگا، وقال شرکاؤہم شریک کی جمع ہے شرکا، تو جن کو شریک بنایا ہوگا، شریک ٹھہرایا ہوگا، ما کنتم ایانا تعبدون تو وہ شریک شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ما نہیں، کنتم تم لوگ، ایانا ہماری، تعبدون عبادت کرنا، یعنی تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شریک ہوں گے جن کو معبود سمجھ کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں موجودہ زمانے میں، چاہے قبر میں لیٹا ہوا کوئی آدمی ہو یا بت کی شکل میں ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے یا ہم سے مانگا جا رہا ہے، اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. جیسا کہ اس آیت سے پتا چل رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ شریک دونوں کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا آمنے سامنے، تو وہ شریک جس کو ٹھہرایا ہوگا اللہ کے ساتھ مانگنے میں یا دوسری چیزوں میں، وہ وہاں پہ کہے گا کہ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے پروردگار، یعنی اس کو کچھ پتا ہی نہیں. فکفا باللہ شہیدا اب وہ جو معبود ہے، وہ جو جس سے مانگا جاتا تھا، وہ کہے گا کہ تو فامنے تو کفا منے کافی ہے، باللہ اللہ تبارک تعالی، شہیدن گواہ، شہید مطلب گواہ، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کون دے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. ہم تو مر گئے تھے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے. فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین کہ ان کننا کہ کننا عبادتکم لغافلین کہ ہم تو تھے تمہاری عبادت منے عبادت کم منے تمہاری عبادت سے غافل. لام جو ہے وہ تاکید کے لیے کہ ہم تو بالکل تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں، ہم تو مر گئے، ہماری روح جو ہے وہ علین میں چلی گئی اور ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ تم لوگ کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ. هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالک تب اس وقت ہے نا، اس مقام پہ، اس جگہ پہ، تبلو بلا یبلو مطلب ہوتا ہے آزمانا، جانچنا، پرکھنا، دیکھنا. ہنالک تبلو وہاں پہ سب آزمائیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے. کل نفس کل مانے تمام، نفس و نفس ہر شخص، ہر نفس جو ہے اس وقت اس جگہ پہ کیا کرے گا؟ محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا کرے گا؟ پرکھے گا، دیکھے گا، جانچے گا. ما اسلفت کیا چیز دیکھے گا؟ سلف کہتے ہیں نا، سلف صالحین، سلف صالحین کس کو کہتے ہیں؟ سلف جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں.
اسی اسلفہ سلف سے جو ہے وہ بنا ہے، ما اسلفت جو انہوں نے پہلے بھیج رکھا تھا، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے دنیاوی زندگی میں جو انہوں نے اپنی عبادت یا اپنی کرتوت یا اپنے اعمال بھیجے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کو وہاں پہ دیکھے گا۔ اور کیا دیکھے گا؟ ہنالک تبلو، وہاں پر وہ پرکھے گا ہر شخص ہر نفس ما اسلفت جو اس نے بھیجا ہوگا پہلے، وردوا الی اللہ، جو بھیجا وہ اللہ کے پاس کیا کرے گا؟ لوٹایا جائے گا۔ ردوا الی اللہ، جو انہوں نے بھیجا ہوگا دنیاوی زندگی میں وہ اس وقت اللہ کے پاس لایا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ مولاہم الحق، جو ان کا مالک حقیقی ہے، سچا مالک ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو افطرا مانے جھوٹ باندھنا، کوئی ایسی بات جس کا وجود ہی نہیں ہے اور کسی پر تھوپ دیا جائے اس کو افطرا بولتے ہیں۔ تو یہی افطرا سے یفترون ہے کہ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ جو شرک کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اور غلط طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کیا ہوگا اس وقت؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا، بھاگ جائیں گے، سب ان سے دور ہٹ جائیں گے، اور تدفع عنہم العذاب، اور ان کو عذاب کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ تو یہ 10 آیتیں تھیں جس کا ترجمہ جو ہے میں نے اس طریقے سے پیش کیا کہ اس میں تفسیر بھی آ جائے اور الگ سے تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، وقت بھی ہو چکا ہے۔ تو اگر کچھ پوچھنا ہو آپ لوگوں کو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، شکرانے کی نماز پڑھنا ہے تو یا نفل بول کے پڑھنا ہے، یا 2 رکعت نفل شکرانے کے بول کے پڑھ سکتے ہیں؟ بولنا نہیں ہے، وہ تو انسان جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو خود ہی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، جی تو بس سوچ لے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ مثلا شکرانے کی نماز فوراً پڑھنی ہے، جیسے کوئی بھی خبر آپ کو ملے تو انسان جو ہے وہ سجدے میں گرے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر و سجود، اور تو اس کے لیے کیا ہے کہ فوراً وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لے، ظاہر ہے جس وقت وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں، شکرانے کی نماز کوئی نیت زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز شکرانہ پڑھنا ہے شیخ، یا شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ادا میں نے کرنا؟ بتایا تھا نا شروع میں، میں نے بتایا تھا شروع میں کہ شکرانے سے کیا مراد ہے، شکر ادا کرنے سے۔ شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ انعام کیا، ہمیں عافیت عطا کی، اور ہمیں مال سے یا صحت سے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں خوشی لاحق ہوئی ہے، تو ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم، ایک تو یہ ہے ایک طریقہ ہے کہ الحمدللہ پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، جو ظاہر ہے سجدہ کرنا سب سے جو ہے نا وہ ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے وہ صدقہ کرنا۔ چوتھا یہ ہے کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس میں مزید آپ اضافہ کریں۔ مثلا اگر آپ نفل 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھیں، تلاوت تھوڑی سی کرتے ہیں تو مزید اس میں اضافہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کس پہ عافیت کرتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی عافیت نہیں ہوتی، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں چن لیا، ہماری جو گناہ تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور ذکر میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت ہے، نماز ہے، اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنا۔ چونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اچھائی کریں، اور ہر وہ چیز جیسے اللہ نے ہمیں خوشی دی، ہم ہر وہ کام بنی نوع انسان کے ساتھ کریں تو دوسرے کو خوشی پہنچائے، دوسروں کے لیے آسانی ہو۔ یہ سب جو ہے وہ شکر میں ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا ہے شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ تو وہی شکر سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر انسان جب یہ ساری چیزیں کرے گا تو ایک اچھا مومن بنے گا۔ تو یہی شکر کے ساری چیزیں ہیں، کوئی حدیث کی دلیل ہے شیخ محترم جو بھی آپ ذکر کریں؟ حدیث سے ثابت ہے کیا یہ شکر ادا کرنے کے جو طریقے ابھی آپ؟ حدیث سے ثابت کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں 2 شکرانے کی نماز تو ہے نا، شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز کے لیے ہوا الحمدللہ پڑھنا ہے نا، اور
جو جتنی ساری چیزیں ہیں وہ جیسا کہ اس آیت میں بھی آیا تھا نا آج، جو ہے کہ وہ جب نجات ملتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شکر کرے. تو شکر میں وہ کیا کرتے تھے کہ نجات ملتی تھی تو بجائے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز کرنے لگتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شکر کا مطلب یہ ہوا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نجات دیا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، بجائے اس کے وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کر کے وہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے، جس کی بات وہ پہلے سے کیا کرتے تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ کا شیوا رہا. جی جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے اور جب وہ نجات پا جاتے تو پھر جی جی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد وہ نکل بھاگے تھے مکہ سے، اور کشتی پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے تو کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی. تو اس کے بعد بان نے کہا کہ سب لوگ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارے یہاں پہ. تو اکرمہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نجات دینے والا ہے تو ہم اس اللہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں. پھر وہ انہوں نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ اگر تو ہمیں آج اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات دی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے جا کے. اس واقعے کو بتایا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ شکرانے کی نماز کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے نا، حدیث کوئی نہیں ہے شکرانے کی نماز بول کر، صرف جو ہے سجدہ ہے شکر. جب بھی آپ خوشی محسوس کرو یا شکر ادا کرنا چاہو تو شکرانہ سجدہ کر کے آ وہی ہے نا، سجدے سے مراد جو ہے نماز کی شکل 2 رکعت کی یا 4 رکعت کی، ایسا کہیں حدیث میں نہیں پڑھی. آپ کے علم میں اگر ہے حدیث تو مجھے دیجئے. نماز النبوی جو کتاب ہے اس میں بھی جو ہے کہیں ذکر شکرانے کی نماز کا نہیں آیا. 2 رکعت 4 رکعت ایسی نماز. چلیے انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس پہ اور مزید بتاؤں گا شکرانے کی نماز کے تعلق سے. لیکن جو سجدہ ہے نا اس سے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھ لے آدمی، صرف سجدہ بھی کر سکتا ہے لیکن نماز پڑھے تو زیادہ بہتر. شیخ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شاہ، بہت بہترین کلاسیاں تھیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے ہمارے علم میں. شیخ میرا ایک سوال ہے جس میں آپ رسول کے تعلق سے فرما رہے تھے. تو شیخ یہاں پر اس آیت میں رسول سے مراد فرشتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی رسول آئے گا وہاں پر اس کا مراد فرشتے ہی لیا جائے گا؟ نہیں، اس کے سیاق سے سمجھیں گے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ کہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جتنے انبیاء و رسول ہیں وہ تو انتقال کر گئے، مر گئے. تو اب لکھیں گے کون؟ جو زندہ ہیں. تو فرشتے زندہ ہیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو. تو اس سیاق سے یہ سمجھ میں آیا کہ اور جو تفسیر آئی ہے قرآن کریم کی، اور ظاہر ہے معنی سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو رسول لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. جہاں پر نبی بنی نوع انسان کے نبی اور رسول مراد ہوں گے وہاں پر وہ سیاق سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ رسول مراد ہے. وہاں پہ خطاب ہوتا ہے یا واقعہ بتایا جاتا ہے یا ان کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. یہاں پہ فاعل بتایا جا رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کر رہے ہیں استمرار کے صیغے کے ساتھ کون کر سکتے ہیں؟ فرشتے کر سکتے ہیں. وہ رسول جو مر گئے وہ نہیں کر سکتے. تو رسول اور رسول میں یہ فرق؟ رسول تو واحد ہے نا اور رسول جمع. رسول ایک کو بولیں گے اور اس کی جمع ہے رسول. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں اور فرشتوں میں رسول بھیجے ہیں، یہ بھی آیت کریمہ ہے. انسان اور جنات میں آئے ہیں نا جی. رسول انسان اور جنات کے لیے آئے ہیں. فرشتے تو صرف اللہ کی اطاعت سے وہ روگردانی نہیں کرتے ہیں. فرشتے میں ان کے لیے کوئی رسول کی ضرورت نہیں. فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، جیسے جبرائیل امین رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں. جی 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 جی، آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا. جی جی، رسول جو ہے انسانوں میں سے بھی ہیں اور ملائک میں سے.
हाँ मतलब मैंने लफ्जी एतबार से बताया कि रसूल दोनों को अल्लाह ने ही इस्तेमाल किया है, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कई जगह पर रसूल इस्तेमाल किया, और फरिश्ते के लिए भी अल्लाह ने ही रसूल का इस्तेमाल किया। तो चूंकि लफ्जी एतबार से पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, जिसकी जमा रसूल है, तो दोनों का काम पैगाम पहुंचाना है। वो रसूल जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के पास से पैगाम लेकर के, क्योंकि अल्लाह के पास रसाई किसकी है, सिर्फ फरिश्ते की है, तो अल्लाह के पास से पैगाम लेकर के नबियों तक आते हैं, रसूलों तक आते हैं, वो फरिश्ते हैं उस रसूल से मुराद। और जो पैगाम नबी तक आ गया, रसूल तक आ गया, उसको अपने भाइयों तक पहुंचाने वाले जो हैं वो बनी नौ इंसान से, वो रसूल हैं। तो दोनों रसूल हैं, पैगाम तो एक ही है अल्लाह का, एक अल्लाह से नबी तक लाने वाले, एक नबी से इंसान तक पहुंचाने वाले, और ये दोनों का काम तक भी, है पहुंचाना। जिनों में भी रसूल आए थे क्या शेख मोहतरम? नहीं मालूम मुझे जिन्हों में रसूल आए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों को तबलीग करते थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान और जिन्नात दोनों के नबी थे, रसूल थे। या माशर जिन्नी वल इंसी अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यखसून अलैकुम आयातिही। वल्लाहु अलम, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि जिन्हों में आए थे कि नहीं, चूंकि जैसे जिस तरीके से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया, तो हो सकता है कि नबी और रसूल सिर्फ इंसानों में ही आए हों, उनको ईमान इसी तरीके से लाना था जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है शेख, लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। जी जज़ाकल्लाहु जी खैर फी दुनिया वल आखिरह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ पढ़ लें। सुभानअल्लाह व जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।